اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ آج ہم حلقہ اولیٰ میں نوع ثانی کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ النوع الثانی الاصول العملیہ، اصول عملیہ۔ نوع ثانی جو ہے وہ اصول عملیہ کے بارے میں ہے۔ نمبر 1 القاعدۃ العملیہ الاساسیہ، نمبر 2 القاعدۃ العملیہ الثانویہ، نمبر 3 قاعدۃ منجزۃ العلم الاجمالی، نمبر 4 الاستصحاب۔ تمہید۔ استعرضنا فی النوع الاول العناصر الاصولیہ المشترکہ فی الاستنباط التي تتمثل فی ادلۃ محرزہ۔ ہم نے پیش کی نوع اول میں عناصر اصولیہ مشترکہ کو، جو فی الاستنباط التي تتمثل فی ادلۃ محرزہ، استنباط میں عناصر مشترکہ، العناصر الاصولیہ المشترکہ فی الاستنباط، استنباط میں، التي تتمثل جو فی ادلۃ محرزہ، جو ادلہ محرزہ ہیں۔ مثلا فدرسنا اقسام الادلہ وخصائصها، ہم نے پہلی بحث میں جو ہے وہ مثلا بیان کیا عناصر مشترکہ کو۔ فدرسنا اقسام الادلہ وخصائصها، پس ہم نے پڑھا ادلہ اور اس کے خصائص کے اقسام کو، ہم نے پڑھا ادلہ کے اقسام کو اور اس کے خصائص کو۔ ومیزنا بین الحجت منها وغیرها، اور ہم نے تمیز پیدا کی حجت اور غیر حجت کے درمیان۔ ونريد الآن ان ندرس العناصر المشترکہ فی حالت اخرى من الاستنباط، اور اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم عناصر مشترکہ کو دوسرے طریقے سے یا استنباط میں جو ہے وہ دیکھیں، پڑھیں کہ عناصر مشترکہ کو مثلا جو ہے اس دوسرے طریقے سے سمجھنے سمجھانے کی کوشش کریں۔ وَهِيَ حَالَةٌ عَدَمُ وصول الفقیہ علی دلیل یدل علی الحکم الشرعی، اور وہ کیا ہے؟ وہ حالت ہے، کون سی حالت؟ عدم وصول الفقیہ، کہ جب فقیہ حاصل نہ کرے، فقیہ کو حاصل نہ ہو دلیل، ایسی دلیل یدل علی الحکم الشرعی، کہ جو حکم شرعی پر دلالت کرتی ہو۔ جب فقیہ کو کوئی ایسی دلیل حاصل نہ ہو کہ جو حکم شرعی پر دلالت کرتی ہو، فبقاء الحکم مجہولۃ لدیہ، اور حکم اس کے نزدیک یا اس کے پاس جو ہے حکم جو ہے مجہول ہو، یعنی حکم کے اوپر اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو اور حکم جو ہے وہ مجہول ہو۔ فَيَتَّجِهُ الْبَحْثُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إِلَى مُحَاوَلَةِ تَحْدِيدِ الْمَوْقِفِ الْعَمَلِي، بس ایسے موقع پر جو بحث ہے وہ متوجہ ہوتی ہے کہ کوشش کی جائے موقف عملی کو معین کرنے کی، الى محاولہ نہیں، کوشش، تحدید الموقف العملی، موقف عملی کو محدد کرنے کی، معین کرنے کے لیے کوشش کی جائے۔ تجاہ ذالک الحکم المجہول، کس حکم کے لیے؟ اس حکم مجہول کے لیے کہ جس کے لیے مفتی کے پاس، مجتہد کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور حکم جو ہے وہ مجہول ہے۔ بدلاً عن اکتشاف نفس الحکم، نفس حکم کے اکتشاف کے بدلے، یعنی بجائے اس کے کہ حکم کا انکشاف کیا جائے، کیا کیا جائے، کیا کوشش کی جاتی ہے؟ بحث جو ہے متجہ ہوتی ہے اس حالت میں، کس حالت میں؟ کہ جب دلیل شرعی مفتی کے پاس نہ ہو تو کیا کوشش کرتے ہیں کہ موقف عملی کو محدد کیا جائے، معین کیا جائے۔ جب حکم مجہول ہو اور مفتی کے پاس، مجتہد کے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ موقف عملی کو محدد کرتے ہیں۔ ومثال ذالک حالت الفقیہ تجاہ التدخین، یہ مثال ہے مثلا فقیہ کا مثلا تدخین کے بارے میں، تدخین یعنی تمباکو نوشی وغیرہ، بیڑی، سگریٹ، حقہ، نہ نشانی، تدخین یعنی جو تمباکو نوشی والا مسئلہ ہے۔
سگریٹ نوشی وغیرہ. کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّ التَّدْخِينَ نَحْتَمِلُ حُرْمَتَهُ شَرْعًا مُنْذُ الْبَدْءِ. پس تدخین جو ہے وہ احتمال پایا جاتا ہے اس کے حرام ہونے کا شروع سے ہی، یعنی اس کے حرام ہونے کا احتمال پایا جاتا ہے. وَنَتَّجِعُ أَوَّلًا إِلَى مُحَاوَلَةِ الْحُصُولِ عَلَى دَلِيلٍ يُعَيِّنُ حُكْمَ الشَّرْعِ. اور متوجہ ہوتے ہیں شروع میں سب سے پہلے کہ ہم کوشش کریں کہ اس کے حکم شرعی کی تعین پر کوئی دلیل حاصل کر لیں. یعنی تدخین جو ہے وہ یعنی اس کے حرام ہونے کا احتمال پہلے ہی سے پایا جاتا ہے، شروع سے پایا جاتا ہے، اور کوشش کرتے ہیں اس بات کی کہ حاصل کریں. یا فقی مثلا کوشش کرتا ہے کہ حاصل کرے تو دلیل اس کے حکم شرعی کے معین ہونے پر کہ کیا تدخین حرام ہے یا حرام نہیں ہے، یعنی حکم شرعی معین ہو. فحیث اللہ نتساءل ما هو الموقف العملی. بس ہم نہیں پاتے تو سوال کرتے ہیں کہ موقف عملی کیا ہے. الذی یحتم علینا ان نسلکہ، جس کے اوپر ہمیں چاہیے کہ ہم چلیں، جس پر عمل کریں. اگر ہمیں حکم شرعی نہیں مل رہا ہے تو کم از کم موقف عملی کا پتہ چل جائے کہ موقف عملی کیا ہے جس کے اوپر ہم عمل کر سکیں، جس کے اوپر ہم چل سکیں. تجاہ ذالک حکم المجہول، اس حکم مجہول کی طرف، یعنی جس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے، جس چیز کے بارے میں ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، تو ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں، موقف عملی کو معین کرتے ہیں کہ حکم تو معلوم نہیں ہے، دلیل شرعی تو مفتی کے پاس نہیں ہے حکم شرعی کے لیے، لیکن اگر حکم اس کا معلوم نہیں ہے تو موقف عملی تو پتہ چلے کہ اس کا ہمارے بارے میں یعنی ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ہمیں اس پر کیسے چلنا ہے، تاکہ ہم اس بات کو جو ہے معین کر سکیں. وَهَلْ يَحْتَمُّ عَلَيْنَا أَن نَحْتَاطَ أَوْ لَا. یہ ہمارے لیے یتحتم، یہ ہمارے لیے اس پر احتیاط ضروری ہے یا احتیاط ضروری نہیں ہے. یعنی جہاں حکم مجہول ہو، جہاں مجتہد کے پاس، فقیہ کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، تو وہاں پر موقف عملی کو معین کیا جاتا ہے اس حکم مجہول کے لیے. مثال دی جیسے تدخین کے بارے میں احتمال پایا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے یا نہیں، مثلا حرام کا احتمال پایا جاتا ہے، اس کی حرمت کے بارے میں احتمال پایا جاتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہوتا ہے، موقف عملی کا معین کرنا. یعنی فقیہ جو ہے ایسے موقع پر جب اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو وہ موقف عملی کو معین کرتا ہے. وَهَذَا هُوَ السَّوَالُ الْأَسَاسِي الَّذِي يُعَالِجُهُ الْفَقِيهُ. اور یہ اس سوال ہے، بنیادی سوال ہے جس کا فقیہ علاج کرتا ہے اس حالت میں. کس حالت میں؟ جب حکم مجہول ہو، اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، حکم شرعی کوئی دلیل نہ ہو. وَيُجِيبُ عَلَيْهِ فِي ضَوْءِ الْأُصُولِ الْعَمَلِيَّةِ. اور وہ جواب دیا جاتا ہے اس پر اصول عملیہ کے اعتبار سے. اصول عملیہ کی روشنی میں، اصول عملیہ کی روشنی میں جواب دیا جاتا ہے. بِوَصْفِهَا عَنَاصِرٌ مُشْتَرَكَةٌ فِي عَمَلِيَّةِ الْإِسْتِنبَاط. بِوَصْفِهَا اس اعتبار سے کہ وہ عناصر مشترکہ ہیں عملیہ استنباط میں. اصول عملیہ کیا ہے؟ عناصر مشترکہ ہیں عملیہ استنباط میں. وَهَذِهِ الْأُصُولُ هِيَ مَوْضُوعُ دَرْسِنَا الْآن. اور یہی اصول عملیہ اس وقت ہمارا درس ہے. ہمارا درس کیا ہے؟ اصول عملیہ ہے. ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ اصول عملیہ کو پڑھنا ہے. اور اصول عملیہ اس حالت میں کیا ہے؟ عناصر مشترکہ ہیں عملیہ استنباط میں. جس طریقے سے وہاں اصول عملیہ کو عناصر مشترکہ پڑھ کے آئے کہ جو مختلف مقامات پر جس کے ذریعے سے استدلال کے ذریعے مختلف مقامات پر استعمال ہوتا ہو، یا فقیہ جس کو جو ہے مختلف مقامات پر استعمال کر سکے، ممکن ہو فقیہ کے لیے کسی شے کو یا کسی دلیل کو مختلف مقامات پر استعمال کرنے کے لیے. مثلا صحیح تو ایسے ہی جیسے وہاں استعمال ہوتی تھی مثلا مختلف مقامات پر قاعدے قوانین یا حدیث یا مثلا قاعدہ، ایسے ہی عناصر اصول عملیہ بھی مختلف موضوعات پر استعمال ہوتے ہیں. یعنی صرف ایک ہی مقام پہ ہوں گے یا ایک ہی موضوع پہ ہوں گے نہیں، بلکہ مختلف موضوعات میں. تو اب ہمارا جو یعنی اب ہم جو اس وقت میں پڑھنا ہے، جو ہم اس وقت دیکھنا ہے ہمیں، وہ اصول عملیہ کو دیکھنا ہے کہ اصول عملیہ کیا ہیں. تو اصول عملیہ کا سہارا فقیہ یا مفتی کب لیتا ہے؟ جب اس کے پاس کوئی دلیل شرعی نہ ہو حکم شرعی کے لیے. ٹھیک، جب اس کے پاس حکم شرعی کے لیے کوئی دلیل نہ ہو اور حکم وہاں پر مجہول ہو، تو مفتی کہہ کا سہارا لیتا ہے، کس بات کی طرف جاتا ہے، کوشش کرتا ہے حاصل کرنے کی اصول عملیہ کو. مفتی کیا کرتا ہے؟ اصول عملیہ کا سہارا لیتا ہے. ٹھیک، اور وہ اصول عملیہ
عناصر مشترکہ ہیں اس وہاں پر، یعنی ایسے مواقعوں پر۔ خیر، نتیجہ درس و خلاصۃ القول آج کا بس یہی ہے، کیونکہ وقت کم ہے، اگر ہم بحث شروع کریں گے تو ہو نہیں پائے گا۔ تو نتیجہ یہی ہے کہ جس وقت مفتی یا مجتہد حکم شرعی معلوم کرنا چاہے اور اس کے پاس حکم شرعی پر کوئی دلیل نہ ہو، صحیح، تو وہ متوجہ ہوتا ہے اصول عملیہ کی طرف۔ یعنی جب مفتی یا مجتہد کے پاس حکم شرعی کے اصول کے لیے، حکم شرعی کے لیے کوئی دلیل نہ ہو اور حکم وہاں پر مجہول ہو، تو پھر فقیہ اور مجتہد متوجہ ہوتا ہے اصول عملیہ کی طرف۔ اور اصول عملیہ یہاں پر ان مواقعوں پر عناصر مشترکہ ہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اصول عملیہ کسی ایک موضوع کے تحت جو ہے صرف انہیں استعمال کر سکتے ہیں، یا ایک موضوع کے تحت ان سے مدد لی جا سکتی ہے، یا ان کے تحت استنباط کسی ایک موضوع میں ہو سکتا ہے، نہیں، بلکہ جہاں بھی ان کی ضرورت ہوگی، جہاں بھی وہ استعمال ہو سکتے ہوں، جہاں بھی ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو، مفتی اور مجتہد ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا اشرف الخلق محمد وآلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔